اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سجدہ سہو کب کی جاتی ہے اور سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے وہ موارد جانتے ہیں کہ جن کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ ضروری کہ انسان دو صورتوں میں سجدہ سہو بجا لائے۔ ایک، اگر انسان پورے تشہد پڑھنا بھول جائے تو نماز اگر موقع محل گزر گیا ہے اور یا موقع محل گزرنے کے بعد یاد آ جائے تو پھر اس صورت میں نماز ختم کرنے کے بعد 2 سجدہ سہو بجا لایا جاتا ہے۔ بجا لانا ضروری ہے۔ اور دوسری صورت، 4 رکعتی نماز میں دوسرے سجدے کے دوران شک ہو جائے کہ 4 رکعت پڑھی ہے یا 5 رکعت، یا اسی طریقے سے 4 رکعت پڑھی ہے یا 6 رکعت، تو اس صورت میں 2 سجدہ سہو بجا لانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ 3 صورتیں اور بھی ہیں جہاں پر آغا سستانی احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ان 3 صورتوں میں بھی سجدہ سہو بجا لایا جائے۔ اجمالی طور پر یہ معلوم ہو کہ نماز میں کوئی چیز کم ہوئی ہے تو اس صورت میں بھی، لیکن وہ کمی ایسی ہو کہ جو نماز کو باطل نہ کرنے والی ہو۔ اگر نماز کی باطل کرنے والی ہو تو پھر اس صورت میں نماز باطل ہوگی۔ ایسی کمی ہے جس سے نماز صحیح ہوتی ہے تو اس صورت میں بعد میں 2 سجدہ سہو بجا لانا احتیاط واجب کی بنا پر ہے۔ یا دوسری صورت، انسان بھولے سے نماز کے دوران کوئی بات کرے تو احتیاط واجب کی بنا پر بعد میں 2 سجدہ سہو بجا لائے گا۔ تیسری صورت، جہاں سلام نہیں پڑھنا ہے، مثال کے طور پر دوسری رکعت میں مغرب یا ظہر عصر یا عشاء کی نماز ہے تو دوسری رکعت میں تشہد کے بعد سلام پڑھنے لگ جائے تو اس صورت میں نماز ختم کرنے کے بعد 2 سجدہ سہو بجا لانا احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ احتیاط مستحب کی بنا پر انسان بھولے سے، غلطی سے ایسا کام کرے جہاں کھڑا ہونا ہو وہاں بیٹھ جائے۔ مثال کے طور پر الحم و سورہ پڑھتے وقت کھڑا ہونا ہے، قیام کی حالت میں پڑھنا ہے، وہ غلطی سے بیٹھ جائے، یا تشہد جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، وہ غلطی سے کھڑے ہوتے ہوئے پڑھے تو اس صورت میں بعد میں 2 سجدہ سہو بجا لایا جائے۔ اگر کوئی انسان ایک سجدہ یا تشہد پڑھنا بھول جائے، کیونکہ 2 سجدے مل کے رکن ہے، واجب رکنی ہے، اگر دونوں سجدے چھوٹ جائے، بھولے سے بھی چھوٹ جائے تو نماز باطل ہے، لیکن اگر ایک سجدے چھوٹ جائے بھولے سے تو اسے نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر تشہد یا ایک سجدہ بھول جائے اور اگلی رکعت کے رکوع سے پہلے یاد آ جائے تو واپس پلٹ کر سجدہ بجا لانا ہے۔ اگر تشہد بھولا ہے تو تشہد پڑھنا ہے، پھر دوبارہ اپنی نماز کو جاری رکھے گا۔ اب یہ بیجا جو قیام ہوا ہے، ایک قیام کا اضافہ ہوا ہے، اس کے بدلے میں مستحب ہے کہ بعد میں 2 سجدہ سہو بجا لایا جائے۔ لیکن اگر رکوع کے بعد یاد آ جائے، کیونکہ اب واپس پلٹ نہیں سکتا ہے، تو وہ اپنی نماز کو جاری رکھے گا۔ نماز ختم کرنے کے بعد سجدے کے بدلے میں سجدے کی قضا بجا لائے گا۔ انشاءاللہ اس کا تفصیل سے ہم الگ ویڈیو بنائیں گے۔ اور تشہد کے بدلے میں 2 سجدہ سہو بجا لائے گا۔ اب آئیے ناظرین سجدہ سہو کا طریقہ جانتے ہیں۔ تو سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز کے فوراً بعد نیت کرے کہ میں تشہد کے بدلے میں، مثال کے طور پر تشہد اگر بھول گیا ہے تو میں تشہد کے بدلے میں تشہد کے بدلے میں 2 سجدہ سہو بجا لاتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اللہ اکبر سجدے میں چلا جائے تو سجدے کا ذکر پڑھنا مستحب ہے، اگر نہ بھی پڑھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مستحب ہے ذکر پڑھے، لیکن بہتر ہے کہ یہ ذکر پڑھے: بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ذکر پڑھنے کے بعد بیٹھ جائے، پھر اللہ اکبر دوسرے سجدے میں چلا جائے،
दूसरे सज्दे में जाने के बाद यही जिक्र पढ़े, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बैठ जाए, तशहुद पढ़े। तशहुद पढ़ने के बाद सिर्फ आखिरी सलाम पढ़े, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाकी पहले वाले 2 सलाम नहीं पढ़ना है, बस आखिरी सलाम पढ़कर सज्दे तमाम करें। इस तरीके के मुताबिक बजा लाने वाले सज्दे को सज्दे सहू कहा जाता है। सहू का मतलब है गलती, यानी वो सज्दा जो नमाज में किसी गलती की वजह से किया जाता है, उस गलती की इजाला के लिए किया जाता है। नाज़रीन, इस मौजू के मुताबिक अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।